جتنے تاریک گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ جتنے ننگے تن ہیں جاڑوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ میرے بھی حوصلے ہوں کم سے کم اتنے بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ انتہائی لائق صد تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم حضرات علماء کرام، عزیز بھائی اور دوستو، آج ہمارا سبق ہے درس قرآن مجید کی اہمیت و ضرورت اور اس کا طریقہ کار۔ لیکن میں پہلے مختصراً یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات کو مجلسی اور عوامی تقریر کے لیے کچھ ضروری ہدایات دی تھی۔ ان ضروری ہدایات پر آپ حضرات کتنا چلے، ان کو کتنا سوچا، لیکن میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس بارے میں تھوڑا سا خلاصہ اور اشارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ حضرات کو عرض کیا تھا کہ پہلے عنوان سوچا جائے گا، پھر اس عنوان کے مختلف پہلوؤں کا خاکہ بنایا جائے گا۔ یہ دہرائیے گا ذرا جو کل حضرات موجود تھے، عنوان کے مختلف پہلو، اور وہ عنوان کے گرد اگر لکھنے کی مشق بھی کر لیں تو زیادہ فائدہ ہے۔ پھر مقام خطاب پر غور کریں گے، 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات عوام کی نفسیات پر غور کریں گے۔ مقام خطاب اور مقام خطاب کے بعد عوام کی نفسیات، اور 5ویں بات کہ وقت کتنا ہے۔ یہ 5 باتیں آپ کو عرض کی تھی جو سوچنے کی ہیں۔ ان سوچی ہوئی 5 باتوں کو عنوان سوچ لیا، اس کے پہلو سوچ لیے، مقام خطاب سوچ لیا، لوگوں کی نفسیات سوچ لی۔ یہ آپ نے جب سوچ لیا تو اب یہ سوچنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ٹائم کتنا ہے۔ اب ایک خاکہ سازی رہے گی، کاغذ پہ خاکہ ظاہر ہے آپ ان چیزوں کا بنائیں گے۔ یہ 5 آپ کو پوائنٹ بتائے تھے کہ عنوان سوچیں، عنوان کے بعد آپ اس کے مختلف پہلوؤں کا خاکہ بنائیں، اور مقام خطاب پہ غور کریں، اور نفسیات لوگوں کی سامنے رکھیں، اور اپنی تقریر کا وقت سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 5 باتیں جب سوچ لی تو پھر آئیں تیاری کی طرف کہ آپ کی تقریر کا مواد کیا ہے۔ 3 چیزیں بتائی تھی، مطالعہ کا حاصل مطالعہ نوٹ کرنا ہے، دوسری چیز مشاہدہ کے نتائج اخذ کرنے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز تبادلہ خیالات کے اہم پوائنٹ درج کرنے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے ہوتے ہیں۔